سورۃ العادیات ہے۔ سورۃ العادیات کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان کے اندر روحانی بیماری کی وجہ اور بیماری کا علاج، یہ تین باتیں بتائی گئی سورۃ العادیات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان غافل کیوں ہے؟ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اس کی روحانی بیماری یہ ہے کہ یہ ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن شکر کی توفیق اس کو نہیں ملتی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس عنوان کو عجیب انداز سے بیان فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں تو ان کے منہ سے ہپ ہپ کی آواز نکلتی ہے، اور فرمایا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جب وہ دوڑتے ہیں پتریلی زمین پر تو اس کے پاؤں کے نیچے سے آگ کے شعلے نمودار ہوتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دشمن پہ حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ دوڑتے ہیں تو گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور دوڑتے دوڑتے دشمن کی صفیں جہاں بنی ہو اور ننگی تلواریں اور نیزے ہو، ان صفوں کو چیرتے ہوئے یہ دشمن کے جمگٹے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ قسمیں اٹھائی، پھر فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان رب کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ ایک انسان ایک گھوڑے کا مجازی مالک ہے، اس کو گھاس ڈالتا ہے، دانا ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، وہ گھوڑا اس کا کتنا وفادار ہے، وہ اس کے لیے کام کرتا ہے، گھوڑے پر وہ بندہ سواری کرتا ہے، بوجھ رکھتا ہے، کبھی وہ گھوڑا انکار نہیں کرتا کہ میں تھکا ہوا ہوں، میں بیمار ہوں، وغیرہ وغیرہ، اس کی وفاداری۔ اور جب وہ کہیں قتال کے لیے جاتا ہے تو جہاں دشمن کی ننگے تلواری ہوتی ہے وہاں گھوڑا ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اس کو چارہ کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور چارے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پانی کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہ کھلانے پلانے کا سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانور کتنا وفادار ہے، لیکن اس انسان کے لیے میں نے کتنا انتظام کیا، میری نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن یہ کتنا ناشکرا انسان ہے۔ دیکھیں ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ رب کہتے ہیں پرورش کرنے والے، جو پرورش کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنا انتظام فرمایا۔ یہی انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ وہاں اس کے لیے خوراک کا انتظام فرماتے ہیں، اور جب یہ دنیا میں آتا ہے نہ اس میں نہ زبان میں بولنے کی سکت ہوتی ہے، نہ ہاتھوں میں پکڑنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ قدموں میں چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، نہ دماغ میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کی ماں کے سینے سے جو چشمے اس کے لیے جاری فرما دیے دودھ کے، وہاں اس کے لیے خوراک کا انتظام فرمایا۔ اور جب یہ چلنے پھرنے کا قابل ہوتا ہے تو آپ قرآن سے پوچھیں، اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اللہ نے آسمان سے اس کی خوراک کا دروازہ کھول دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، اللہ نے زمین سے اس کی خوراک کا دروازہ کھول دیا، زمین سے سبزہ، اناج، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اللہ تعالیٰ نے پھلوں کے ذریعے سے اس کی خوراک کے لیے دروازہ کھول دیا، مختلف قسم کے پھل، باغات، کھجور، سیب، قسم قسم کے، اللہ نے خوراک کے لیے یہ دروازہ بھی کھول دیا۔ اور فرمایا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اللہ تعالیٰ نے سمندر سے بھی اس کی خوراک کا دروازہ کھول دیا۔ سمندروں کے اندر اللہ نے مچھلیوں کو پیدا فرمایا، پھر مچھلی کو حلال فرمایا، اور پھر انسان کو اتنی صلاحیت دی کہ وہ سمندر سے مچھلی پکڑ سکے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی اس کے لیے انتظام فرمایا۔ تو فرمایا انسان رب کا ناشکرا ہے، رب کا انتظام بھی بڑا عجیب ہے۔
جانور کے پیٹ سے خالص دودھ اس کو ملتا ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ جانور گھاس کھاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ خراب چیزیں بھی کھا لیتا ہے، راستے میں چھلکے وغیرہ جانور کھا لیتا ہے، لیکن اس کا اثر دودھ میں نہیں ہوگا، خالص صاف ستھرا دودھ ملتا ہے۔ حالانکہ جو دودھ کا راستہ ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا۔ ایک طرف خون ہے، ایک طرف گوبر کی نالی ہے، خون کی نالی ہے، درمیان میں دودھ کی نالی ہے۔ فرمایا دودھ بالکل سفید رنگ کا، نہ اس میں خون کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ اس میں گوبر کی ملاوٹ ہوتی ہے، نہ کسی اور نجاست کی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے اس انسان کے لیے یہ انتظام فرمایا، لیکن انسان رب کا کتنا ناشکرا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے ہمارے دانت خراب ہو گئے، لیکن شکر کا جملہ نہیں نکل رہا۔ اللہ کا شکر، جس سے بھی بات کرے بس جی گزارا ہے، چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان رب کا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر انسان خود گواہ ہے۔ اچھا وجہ کیا ہے؟ ناشکرا کیوں ہے؟ انسان ناشکری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے اور کسی دوسرے کا حق تلف کرتا ہے۔ وجہ اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت ہے بہت زیادہ، مال کی محبت کے اندر یہ اندھا ہو چکا ہے، پیسوں کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار، نہ بھائی کی تمیز، نہ باپ کی تمیز، نہ کسی اور فرد کی تمیز، نہ بڑے کی تمیز، پیسہ چاہیے پیسہ۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بیماری یہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے آپ جا کے دیکھیں، تاجر دکان پہ بیٹھا ہوا قسمیں اٹھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اسپتال میں جائے رشوت، تھانے میں جائے رشوت، ظلم ستم، عدالت میں جائے جج، وہاں بھی ظلم بر ظلم۔ یہ پیسے کی محبت کی وجہ سے۔ اگر تربیت نہیں تو چاہے بندہ دینی علم حاصل کرے یا دنیاوی علم حاصل کرے، کوئی فائدہ نہیں۔ کسی انسان کا احساس نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تربیت ساتھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی ڈاکٹر بن جائے، کوئی جج بن جائے، کوئی انجینئر بن جائے، بہت کچھ پڑھ لے، لیکن اگر انسانیت نہیں تو کیا فائدہ؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مظلوم اپنے آنسو بہاتے ہیں، عدالت کا رخ کرتے ہیں، الٹا اسے ظالم ثابت کیا جاتا ہے۔ جج کو بھی پتا ہوتا ہے، وکیل کو بھی پتا ہوتا ہے، پیسے کا زور ہوتا ہے، پیسے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ دنیا کی محبت ہے، انسان کے دل میں دنیا کی محبت۔ اللہ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ فرماتے متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے، متاع قلیل، بہت کم ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربا، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملا، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان دنیا مال کی محبت کی وجہ سے گناہوں پہ جرأت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ جرأت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا اس کو وہ دن یاد نہیں جب اللہ کا حکم ہوگا اور زمین کو حکم ہوگا، جتنے بھی زمین کے اوپر ہے زمین کے نیچے ہے، حکم ہوگا، حشر کا میدان لگے گا اور یہ سب اٹھ جائیں گے، اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں حاضر ہو جائے، میزان لگے گا۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور،
وحصل ما فی الصدور، جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے، سینوں کے رازوں کو واضح کیا جائے گا، سب کچھ اللہ کے سامنے ہوگا۔ تو فرمایا جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا، روز قیامت کا یقین ہوگا، وہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہوگا، وہ گناہ پر گناہ کرے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں گناہ کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العادیات کے اندر یہ